طويل الشوق يبقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 5 ہجری شہر شوال مسلمانوں کی ایسی آزمائش کے اس سے پہلے کبھی نہ آیا جب کئی قبائل مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کے خاتمے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایسے میں ایران سے آیا ہوا ایک صحابی رسول کے مشورے سے جنگ میں کامیابی حاصل کی گئی اور کفاروں کو شکست فاش ہوئی، جس دن 10,000 مسلمانوں کے مد مقابل تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں غزوہ خندق کی۔ آئیے آج تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو نذیر۔ اس نے وہ معاہدہ توڑا جو انہوں نے مسلمانوں سے کی تھی، جس کی وجہ سے اسلامی ریاست اسے جلا وطن کر دیا۔ جس کے بعد انہوں نے مکہ آ کر یہودی، قریش مکہ اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اس کے نام و نشان مٹا دیں گے، اور اسی ناپاک حوصلہ اور ارادہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، ان سے دفاع کرنے کے اسباب و وسائل بھی بہت کم تھے، فاقہ کشی کا دور تھا۔ ایسے میں ایران سے آئے ہوئے ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود کر کافروں کے ایک ساتھ حملے کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ مشورہ قبول کیا گیا۔ مدینے کے دو طرف پہاڑی علاقے تھے جہاں سے داخلہ ناممکن تھا، اور ایک طرف وہ قبیلہ تھا جو اسلام کے تئیں اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے تھے، تو ادھر سے بھی کافر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف ایک جانب بچا تھا کوہ عبیدہ اور راتج کے درمیان، جہاں سے کفار داخل ہو سکتے تھے۔ اس حصے میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ چند حصوں میں خندق کو بانٹ دیا گیا اور سارے صحابہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام پر لگ گئے۔ تقریباً 20 دنوں تک کام چلتا رہا اور کھدائی مکمل ہوئی۔ اس بیچ ایک مضبوط پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ضرب سے اسے بھی توڑ دیا گیا، جسے توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 معجزے دکھے۔ پہلی ضرب سے جو چنگاری اٹھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے یمن اور صنعاء، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اسے فتح کر لیا۔ دوسری ضرب سے جو چنگاری اٹھی تو آپ نے فرمایا شام اور مغرب پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور تیسری ضرب سے جو چنگاری اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو مسلمانوں نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اور یہ تینوں معجزے صرف 20 سالوں میں حقیقت میں بدل گئے۔ جب کفار مدینہ پہنچے اور خندق کو دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بہت کوششوں کے باوجود بھی خندق کو پار نہ کر سکے۔ لیکن ان کافروں میں ایک مضبوط پہلوان عمرو بن عبدود، جنہوں نے خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو للکارا اور جہاد کی دعوت دی، جو اتنا طاقتور تھا کہ کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی للکار کا جواب دیتا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عمرو نے 3 مرتبہ کہا کہ کس میں ہمت ہے جو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ تینوں مرتبہ علی ہی کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری کی وجہ سے انہیں منع کر دیا۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 23 سال تھی، لیکن عمرو کے بار بار للکارنے اور حضرت علی کے بار بار جوابی حوصلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینے پہ مجبور کر دیا، اور ایک ہی وار میں عمرو کا کام تمام کر دیا، جس کی موت کے بعد کچھ کفار جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور کچھ خیمہ لگا کر کے وہیں ٹھہر گئے، جس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی، تیز آندھی چلائی گئی اور باقی بچے کھچے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جس میں مسلمانوں کو ایک کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی۔ فبالله كم تستغفر